خبیب احمد صاحب سندھ سے آپ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن آج کل الٹرا ساؤنڈک گرافک کے ذریعے پتہ کر لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، تو کیا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچے کی جنس معلوم کر لینا یہ آیت قرآن کے منافی تو نہیں؟ یہ میرا اعتراض نہیں، بس اشکال دور کرنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے دو باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ علم غیب کہتے کسے ہیں۔ محدث عظیم حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ اپنی کتاب المحند علی المفند کے صفحہ نمبر 88 پر لکھتے ہیں علم غیب کا معنی۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْغَيْبَ الْمُطْلَقَ فِي الْإِطْلَاقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَلَا إِلَى دَرْكِهِ وَسِيلَةٌ وَلَا سَبِيلٌ۔ فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں جب بھی غیب بولا جائے گا، لفظ غیب، تو اس سے مراد وہ چیز ہوگی کہ جو ایسے حاصل کی جائے کہ جس پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، کہ جس پر پہنچنے کا کوئی ذریعہ موجود نہ ہو۔ اگر کوئی چیز کسی ذریعہ سے معلوم ہو جائے، اگر کوئی چیز کسی کے بتانے سے اور دلیل سے معلوم ہو جائے تو اسے غیب کہتے ہی نہیں ہیں۔ مثلا ایک بندہ یہاں پر بیٹھا ہے ہمارے پاس اور باہر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس بندے جو بیٹھا ہوا ہے اس کو کسی نے فون پر بتا دیا کہ فلاں جگہ پر ایکسیڈنٹ ہوا۔ ایکسیڈنٹ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اس شخص کو پتہ چلا کیونکہ اس کو فون کے ذریعے سے اس کا علم ہوا۔ تو کسی واسطے سے جب علم ہو جائے تو یہ علم غیب ہے ہی نہیں، یہ کیونکہ ظاہر ہو چکا تھا ایکسیڈنٹ، یہ علم مشاہدہ ہے۔ ایک شخص یہاں پر بیٹھا ہے، ڈاکٹر ہے، وہ کسی کو تھرمامیٹر کے ذریعے چیک کرتا ہے اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو 102 پر بخار ہے۔ اب 102 پر بخار ہونا یہ ڈاکٹر صاحب کے علم میں آیا، لیکن ایک آلے کے ذریعے، تو یہ بھی علم غیب نہیں ہوگا۔ ایک شخص اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہے کہ آج چونکہ آسمان ابر آلود ہے، شام کو بارش ہوگی، شام کو بارش برستی ہے، تو اس شخص کو عالم الغیب نہیں کہیں گے، کیونکہ اس نے بتایا ہے تو اپنے تجربہ اور تخمینہ کی بنیاد پر۔ تو بھائی خبیب احمد صاحب، آپ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو شخص الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ماں کے پیٹ میں موجود معلوم کر لیتا ہے یہ بچہ ہے یا بچی ہے، اس کو علم الغیب کہتے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک واسطہ کے ساتھ، ایک آلہ کے ساتھ معلوم کیا ہے۔ جو چیز آلہ اور واسطہ کے ساتھ معلوم کی جائے اسے علم الغیب کہتے ہی نہیں ہے۔ علم الغیب کہتے ہی اسے ہیں جو بغیر آلہ اور واسطہ کے معلوم کی جائے۔ دوسری اہم بات یہ سمجھ لی جائے کہ قرآن کریم کی جس آیت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ سورۃ لقمان آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ جو مادہ کے پیٹ میں ہے۔ یہاں پر قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں وہ لفظ ہے ما فی الارحام۔ ما کا معنی صرف یہ نہیں کہ ہمیں اس حمل کا جینڈر معلوم ہو جائے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، لڑکا ہے یا لڑکی۔ ہمیں لفظ ما کو دیکھنا ہے کہ لفظ ما ہے کیا۔ لفظ ما سے مراد صرف جینڈر نہیں ہے، بلکہ لفظ ما سے مراد امور غیبیہ ہیں، یعنی مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کے امور غیبیہ یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ مثلا اس کی عمر کتنی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ نمبر 2، وہ نیک ہوگا یا برا یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ مسلم ہوگا یا غیر مسلم یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس کی رزق کا انتظام کیا ہوگا، اس کی اولاد کا، اس کے آگے نسل بڑھنے کا، اس کی شادی ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو یہ تمام امور، اور اسی طرح وہ جنت جائے گا یا جہنم جائے گا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ تو یعلم ما فی الارحام کا معنی صرف یہ نہیں کہ اس کا جینڈر ہی اللہ جانتے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس مادہ کے پیٹ میں پائے جانے والے وہ جو بھی چیز ہے اس کے متعلق تمام امور غیبیہ یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیت ان تمام غیبی امور کو بتا رہی ہے کہ یہ غیبی امور خدا تعالیٰ جانتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اگر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے صرف جینڈر معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں پایا جانے والا بچہ ہے یا بچی ہے، تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے
मादा के पेट में जेंडर का मालूम कर लेना ये अल्लाह ताला के इल्म में हायल नहीं होता। ये नहीं कहा जा सकता कि इसने भी गैब हासिल कर लिया। और अजीब बात ये कि जेंडर का मालूम होना ये उस वक्त होता है कि जब बच्चा अपनी पूरी शेप में आ जाए। अगर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से इल्म गैब मालूम होता तो जिस वक्त ये नुतफ़ा था या लोथड़ा था उस वक्त मालूम कर लेते, उस वक्त तो मालूम नहीं हो सकता। ये तो अपनी कामिल शक्ल में आने के बाद मालूम हुआ है। तो जब इसका ज़ुहूर हो गया, ये गैब रहा ही ना, तो एक ज़ाहिर चीज़ को जब बंदा देख ले तो उसको इल्म गैब कहाँ कहते हैं। आपके सामने एक बच्चा बैठा है, अब आपने देख लिया ये लड़का है, तो इससे कैसे माना जाए कि आप आलिमुल गैब हैं? क्यों? ये जब न था तो उस वक्त ये क्या होगा, बच्चा होगा या बच्ची होगा, ये हमारे इल्म में नहीं। तो इन दो बातों से ये बात वाज़ेह होती है कि अल्ट्रासाउनिक ग्राफिक के ज़रिए अगर आज कोई बंदा ये जान लेता है कि मादा के पेट में बच्चा ही या बच्ची है तो इसको इल्मुल गैब नहीं कहते। और ये कुरान करीम की सूरत लुकमान वर्स नंबर 30 के मनाफी भी नहीं है, वयालमु मा फिल अरहाम, कि अल्लाह ताला ही जानते हैं कि रहम में क्या है। तो अल्ट्रासाउनिक ग्राफिक इस आयत के मनाफी नहीं है।